مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو ایک شرط یہ ذکر کی گئی کہ بائع کے حق میں بے کے لیے بے کے انعقاد کی شرط یہ ہے کہ بائع کی مملوک ہو وہ بیع و شراء کے وقت، لہذا اگر کوئی مبیع بائع کی ملکیت میں انعقاد کے وقت نہیں ہے بے کے، تو وہ بے منعقد نہیں ہوگی، اگرچہ بعد میں کسی بھی طریقے سے اس کا مالک ہی کیوں نہ ہو جائے، تو سلم کے سوا وہ بے منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اس چیز کی بیع و شراء ہے کہ جو اس کی مملوک نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی بیع و شراء سے منع کیا کہ جو انسان کے پاس نہیں ہے، اور بیع سلم کی رخصت دی کہ قیاس تو یہی چاہتا تھا بیع سلم کے اندر کہ وہ بیع عاجل بعاجل ہے، تو اس میں چونکہ مبیع معدوم ہوتی ہے، اس بنیاد پر قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ بیع سلم ناجائز رہے، مگر خلاف قیاس نص صریح کی بنیاد پر بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس میں رخصت دی گئی۔ اس کے بعد پھر نیچے والا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مغصوب کو غاصب نے بیچ ڈالا ہے، مغصوب کو غاصب نے بیچ ڈالا، دیکھیے کہ کہا یہ ہے کہ اگر مغصوب کو بیچا، کسی نے کسی چیز کو چھین لیا کسی کی، تو اب گویا کہ اس مسئلے کی دو صورتیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر اصلی مالک نے غاصب کو مغصوب کا ضامن بنا دیا کہ قیمت ادا کرو گے تو سوچا جائے گا آگے، اور اگر ضامن نہیں بنایا تو اس کی دوسری صورت ہے۔ تو اگر مالک نے اس غاصب کو مغصوب کی قیمت کا ضامن بنا دیا تاوان دو، تو اب ایسی صورت میں اس کی بیع غاصب کی بیع مغصوب کے سلسلے میں نافذ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کیونکہ سبب ملک جیسے کہ گزر چکا ہے، سبب ملک پورا ہو چکا، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی چیز بیچی ہے۔ کس نے؟ غاصب نے، اور یہاں ملک کا سبب ٹل گیا ہے۔ ہا ہونا سے مراد یعنی کون سی چیز ہے؟ یعنی مغصوب شے جو یہاں بیان کر رہے ہیں، سبب ملک کیا ہے؟ ٹل چکا ہے، تو اب یہ اس چیز کا بائع ہوا جو اس کے پاس نہیں ہے، یعنی نہیں کے تحت اس کو داخل تأخر سبب الملکی، اور یہاں سبب ملک متأخر ہو چکا، تو یہ اس کو بیچنے والا ہوگا جو اس کے پاس نہیں ہے، لہذا تحت نہیں یہ داخل ہوئی۔ اور اس سے مراد اس چیز کی بیع و شراء ہے جو اس کے پاس ملکیت کے طور پر نہیں ہے، یعنی جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ لأن قصۃ الحدیث تدل علیہ، اس لیے کہ حدیث کا قصہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ حدیث پاک ابھی گزری نا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لیس عند الانسان ورخص فی السلام، بات یہاں تک کچھ پوری ہو گئی۔ اب اس بات کو ایک اور کسی کے فعل سے مؤکد کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک نام ہے حکیم بن حزام، ان سے بہت ساری حدیثیں روایت ہیں، چنانچہ امام ترمذی نے بہت ساری روایتیں ان سے پیش کی ہیں، اور امام ابو جعفر طحاوی نے بھی اپنی جب ان کو لکھا روایات کو تو بہت ساری روایتیں حکیم بن حزام کی ہیں، اور کثیر تعداد میں انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو روایت میں یہ آیا ہے کہ حکیم بن حزام لوگوں کی چیزیں، یعنی جن چیزوں کے وہ مالک نہیں ہوتے تھے،
ان چیزوں کو بیچ دے دیتے، خود مالک نہیں ہے۔ روایت میں ہے یہ کہ حکیم بن حزام کان یبیع الناس اشیاء لا یملکها، یعنی لوگوں سے ایسی چیزیں بیچ دیتے تھے لا یملکها، جن کے وہ مالک نہیں ہوتے تھے، غیر مملوکہ اشیاء کی بیع و شراء کر دیا کرتے تھے، بیچ ڈالتے تھے اور ان سے ثمن لے لیتے تھے۔ مطلب بیچ دیا، مالک ہے نہیں ہم، اور ان سے ثمن لے لیا۔ کرتے کیا تھے؟ پھر بازار جاتے اور بازار جا کر کے وہ خریدتے اور خریدنے کے بعد پھر ان کو سپرد کر دیتے۔ کیا سپرد کر دیتے؟ ارے مطلب جو سمن لوگوں سے لیتے تھے وہ سمن، یعنی مارکیٹ جاتے، مارکیٹ میں جا کر کے اس سمن سے کچھ مطلب اشترا کرتے، خریدتے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ لوگوں کو کیا دیا کرتے تھے؟ یعنی جو بیچ ڈالتے تھے، بازار جا کر سمن جو ان سے مل جاتا تھا وہ بازار جاتے، بازار جانے کے بعد کچھ خریدتے اور لوگوں کو لا کر دے دیا کرتے تھے۔ یہ کام تھا حضرت حکیم بن حزام۔ تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ یہ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو آپ نے سن کر کے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جس کے تم مالک ہی نہیں ہو اس کو نہ بیچو۔ تو اس جملے سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ غیر مملوک بائع اگر مالک نہیں ہے کسی چیز کا تو اس کو نہیں بیچ سکتا، منع ہے۔ بائع کے حق میں بے کے انعقاد کی مکمل شرط اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ وہ بائع کی ملکیت میں ہو، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے لا تبع ما لیس عندک۔ تو ایک دلیل تو یہ ہو۔ دوسری دلیل دیکھیے یہ بھی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بطریق اصالت بیچنا، اپنے آپ بیچنا جو مالک ہے اس چیز کا، یعنی خود جا کر کے بیچنا، اور ایک یہ ہے بطریق نیابت بیع و شراء کرنا، دوسرے کا نائب بن کر کے۔ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے اور غیر مملوک چیز کی بیع بطریق اصالت عن نفسہ، تو غیر مملوک چیز کی بیع کرنا بطریق اصالت یعنی خود غیر مملوک چیز کی خود بیع کرنا، تو غیر مملوک چیز کی خود بیع کرنے میں اس چیز کا مالک بنانا ہوتا ہے جس کے جناب بائع خود مالک نہیں ہے۔ اگر آپ غیر مملوک چیز کو بیچ رہے ہو تو بھینس ہے کوئی، بھینس کا میں مالک نہیں ہوں، میں مشتری کو کہہ رہا ہوں 30,000 میں ہو گیا سودا، مشتری نے وہ پیسہ مجھے دیا، تو بھینس کا میں مالک نہیں یا کسی بھی سامان کا میں مالک نہیں، خود میں ڈائریکٹ اپنے آپ ہی بیع و شراء کر رہا ہوں اپنے سے ہی بنا کسی وکیل کے، تو اس میں اس چیز کا دوسرے کو مالک بنانا ہے جس کا خود وہ مالک نہیں ہے، اور بطریق اصالت غیر مملوک کا مالک بنانا ہے انسان کو۔ ارے بنانا لازم آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ خود مالک نہیں ہے کسی چیز کے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو جس کو بیچ رہے ہیں آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مالک بنا رہے ہیں۔ کیسے بنا رہے ہیں؟ بطریق اصالت۔ جیسے بطریق اصالت آپ نے خود سے اس کو بیچا غیر مملوک چیز کو، تو بطریق اصالت خود سے غیر مملوک چیز کو بیچنے میں دوسرے کو بطریق اصالت غیر مملوک کا مالک بنانا لازم آ رہا ہے، اور جس چیز میں بطریق اصالت غیر مملوک چیز کو بیچنے میں دوسرے کو بطریق اصالت غیر مملوک کا مالک بنانا لازم آئے تو یہ محال ہے۔ آپ اسی چیز کا دوسرے کو مالک بنا سکتے ہیں جس کے کیا ہوں؟ خود مالک ہوں، اور جو محال کو لازم وہ خود محال،
اس بنیاد پر غیر مملوک چیز کو بیچنے میں ایک محال لازم آ رہا ہے، لہذا اس محال سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ بائع کے حق میں بے کے انعقاد کی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی فرصت میں مبی اس کی ملکیت میں ہو، اس کی مملوک ہو، تبھی وہ مشتری کو مالک بنا سکتا ہے۔ یہ بھی خرابی ہے، تو اس وجہ سے بھی مطلب یہ ہے کہ مطلب کہا گیا ہے۔ ہاں اگر اس کو دیکھیے غیر مملوک کو بطور دوسرے کا نائب بن کر کے بیچ رہا ہے، غیر مملوک کو دوسرے کا نائب بننے کے طریقے پر اگر بیچا تو دیکھا اب بائع کو دیکھا جائے گا، بائع اگر وکیل ہے اور کفیل ہے، وکیل تو آپ جانتے ہی ہیں دوسرے نے کیا کر دیا ہے، اس کو وکالت کا کام سونپ دیا ہے اور مالک نہیں ہے یہ اس کے، یا کفیل ہے، کفیل کا مطلب ذمہ داری دے دی ہے، وہی کفیل اس کے ہم معنی ہے وہ قدر فرق کے ساتھ کہ تم کفیل ہو میری بے کے، تم ذمہ دار ہو، کرو۔ تو بائع اگر وکیل اور کفیل ہے تو اب مبی کا اس کے لیے بائع کے لیے مملوک ہونا یہ شرط، مبی جو ہوگی بائع کی مملوک ہوگی تو یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، لیس بشرط کہا ہے، مبی کا بائع کی مملوک ہونا اس صورت میں شرط نہیں ہے کہ مملوک ہو وہ اس کی۔ اور اگر فضولی ہے وہ بائع، یعنی فضولی کا مطلب میں بتا چکا ہوں جو دوسرے کے حق میں بنا اس کی اجازت کے کیا کرے، تصرف کرے، وہ فضولی ہے۔ اگر وہ فضولی ہے تو بھی ہمارے نزدیک انعقاد کے لیے یہ چیز شرط نہیں ہے، بے کے انعقاد کے لیے، یعنی اگر وہ منعقد کرنے والا فضولی ہے تو بھی یہ شرط نہیں ہے کہ مبی یہ بائع کی کیا ہو، مملوک ہو۔ انعقاد کے لیے ہمارے نزدیک تب بھی شرط نہیں ہے، ہاں ہمارے نزدیک یہ نفاذ کے شرائط میں سے ہے، نفاذ کے شرائط میں سے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فضولی کی جو بیع ہے وہ ہمارے نزدیک منعقد ہو جائے گی اور مالک کی اجازت پر موقوف رہے گی، اگر مالک نے اجازت دیا تو نافذ ہو جائے گی اور اگر مالک نے رد کر دیا تو باطل ہو جائے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ انعقاد کی شرط ہے، مبی کا بائع کی مملوک ہونا یہ انعقاد بے کی شرط ہے اس صورت میں، لہٰذا اس کے بغیر منعقد نہیں ہوگی، اور فضولی کی بے ان کے یہاں بالکل کیا ہے، باطل ہے، جیسے کہ آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ۔ دیکھیے وَمِنْهَا وَهُوَ شَرْطُ انعقاد البیع للبائع، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بائع کے لیے بے کے انعقاد کی شرط یہ ہے ان یکون مملوکا للبائع عند البیع، کہ وہ بے کے وقت بائع کی مملوک ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَا يَنْعَقِدُ، اگر نہیں ہوئی وہ تو منعقد نہیں ہوگی، وَإِن مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، اگرچہ وہ اس کے بعد کسی بھی طریقے سے اس کا مالک ہو گیا ہو، مگر یہ کہ سلم خاص طور سے۔ وَهَذَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِندَهُ، اور یہ اس چیز کی بے ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بیع سے ممانعت فرمائی جو انسان کے پاس نہیں ہے، اور بیع سلم کی رخصت عطا کی۔ وَلَوْ بَاعَ الْمَغْصُوبَ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ، اور اگر مغصوب کو غاصب نے بیچ ڈالا اور تو مالک اس کی قیمت کا اس کو ضامن کر دیا اور اس نے قیمت ادا بھی کر دی، تو اب اس کی بیع غاصب کا مغصوب کو بیچنا یہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ سبب ملک پہلے ہو چکا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے اپنے آپ اپنی مملوک شے کو بیچا، اور یہاں ملکیت کا سبب متأخر ہے، لہٰذا یہ اس کا بیچنے والا ہوگا جو اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا ممانعت کے تحت یہ داخل ہوا۔ والمراد منہ بیع ما لیس عنہ ملکا، اور اس سے مراد اس کی بیع ہے جو اس کے پاس ملکیت کے طور پر نہیں ہے۔ لأن قصۃ الحدیث تدل علیہ، اس لیے کہ حدیث کا قصہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ فإنہ روی،
ان حکیم ابن حزام کان یبیع الناس اشیاء لا یملکها ویأخذ الثمن منہم، اس لیے کہ مروی ہے کہ حکیم بن حزام یہ لوگوں کی چیزیں بیچتے تھے، لوگوں کو غیر مملوکہ چیزیں بیچتے تھے اور ان سے ثمن وصول کرتے، پھر بازار تشریف لے جا کر کچھ خریدتے اور لوگوں کے حوالے ان کو کر دیتے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ یہ ایک دلیل یہاں تک ہو گئی۔ ولی ان سے دوسری دلیل عقلی ہے، یہ تو نقلی دلیل کی صورت میں ہوئی۔ دلیل عقلی دیکھیے، بیع یہ مضاف ہے ما کا، ولی ان بیع ما لیس عنده اور بطریق الاصالہ عن نفسه، یہ مطلب بیع سے متعلق ہے، بے کا صلہ ہے یہ، بے طریق میں جو با ہے، اور عن نفسه یہ اصالت سے متعلق ہے، بطریق الاصالہ عن نفسه خود سے، اصل کے طریقے پر، اس لیے کہ غیر مملوک چیز کی بیع و شراء ڈائریکٹ بطور اصل کرنا، اس میں یعنی غیر مملوک کی خود سے اصالتاً بیع کرنے میں اس چیز کا مالک بنانا ہے جس کا وہ مالک نہیں تھا بطور اصل۔ وَأَنَّهُ محال، اور یہ محال ہے، وَهُوَ الشَّرْطُ فِي مَا يَبِيعُهُ بِطَرِيقِ الْإِصَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ، اور یہی شرط ہے، یہ شرط ہے اس صورت میں جبکہ وہ اس کو بیچ رہا ہے بطور اصالت، یعنی خود سے اس کو بیچ رہا ہے۔ فَأَمَّا مَا يَبِيعُهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ غَيْرِهِ، لیکن فرماتے یہ ہے کہ جس کو وہ بطور نیابت غیر کا نائب بن کر کے اگر بیچ رہا ہے تو فرماتے ہیں ان کان البائع وکیلا وکفیلا، اگر بائع وکیل ہے اور کفیل ہے تو اب مبیع بائع کی مملوک، مبیع کا بائع کی مملوک ہونا لیس بشرط، یہ شرط نہیں ہے، اور اگر فضولی ہے تو بھی ہمارے نزدیک انعقاد کی یہ شرط نہیں ہے، بل ہوا من شرائط النفاذ، بلکہ یہ نفاذ کے شرائط میں سے ہے۔ فإن بیع الفضول عندنا منعقد، اس لیے کہ فضولی کی بیع ہمارے نزدیک یہ منعقد ہو جائے گی اور مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی، اگر مالک اجازت دیتا ہے تو نافذ اور اگر مالک رد کرتا ہے تو باطل۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہوا شرط الانعقاد، یہ انعقاد کی شرط ہے، لا ينعقد بدونہ، اور اس کے بغیر بیع منعقد نہیں ہوگی۔ وبیع الفضول باطل عنہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک فضولی کی بیع و شراء یہ باطل ہے اور عن قریب انشاءاللہ تعالی آ بھی رہا ہے۔ ایک اگلا نفس مسئلہ ذرا سن لیں اور دلائل و براہین کا سلسلہ انشاءاللہ کل۔ دیکھیے ایک شرط یہاں تک یہ بیان ہو گئی، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عقد کے وقت سپردگی پر قدرت ہو۔ مقدور التسلیم کا مطلب یعنی سپردگی پر قدرت ہو، سپردگی پر وہ قادر ہو، یہ بھی شرط ہے جناب۔ لہذا اگر عقد کے وقت وہ یعنی مقدور التسلیم نہیں ہے، مبی کو مشتری کے حوالے کرنے پر قادر اگر نہیں ہے تو بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ شرط مطلب یہ ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگرچہ مملوک ہو، کوئی انسان بیع و شراء ہو رہی ہے، اگرچہ وہ بائع مبیع کا مالک ہے اور مبیع اس کی مملوک ہے، لیکن مقدور التسلیم نہیں ہے، بلکہ تسلیم سے عاجز ہے، وہ سپرد نہیں کر سکتا، جیسا کہ بھگوڑا غلام، پیچھے مثال آئی بھی تھی، بیع آبق،
ظاہر الروایات کے جواب میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیع آبق، بھگوڑے غلام کی بیع و شراء میں ملکیت پائی جاتی ہے آقا کی، کہ وہ اس کے تحت ہوتا ہے، لیکن بھگوڑے غلام کی سپردگی سے وہ کیا ہے؟ عاجز ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیع و شراء ہو گئی تھی اور مطلب بھگوڑا غلام کہیں ملا یا ظاہر ہوا، پتہ چلا وہی وہاں ہے، تو اب یہاں جب پتہ چلا تو تجدید ایجاب اور قبول کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی دوبارہ سے نئے سرے سے وہ ایجاب و قبول کریں گے، مگر اگر دونوں باہم راضی ہو تو نہیں کریں گے، یعنی باہم رضامندی ہے پہلے سے ہی، تو اب یہ ایسی بے ہوگی جو یعنی جس کی شروعات تعاطی سے ہوئی ہوگی، یعنی بیع مبتدا بالتعاطی ہوگی، مطلب غلام ملا اور ملنے کے بعد غلام کو بنا چوچرا کے کس کو سونپ دیا؟ مشتری کو، مشتری نے لے لیا اور اس نے جو دینا تھا وہ دے دیا، تو یہ بیع تعاطی یہی تو ہے کہ لینے والا اپنا اپنا حصہ لیتا رہے، مشتری مبی کو لے لیتا ہے اور بائع ثمن کو لے لیتا ہے، تو یہ بیع تعاطی ہو جائے گی بنا کسی تجدید کی۔ اور اگر وہ باہم راضی نہیں ہوئے دونوں اور بائع نے تسلیم سے انکار کر دیا، بائع تسلیم سے مطلب رک گیا کہ بھئی میں تو اب نہیں دوں گا، پہلے سے موٹا ہو گیا یا کام زیادہ کر رہا ہے، جو بھی وجہ رہی ہو، تو اب ایسی صورت میں تسلیم پر جبر نہیں کیا جائے گا، لا یجبر علی التسلیم، بائع کو مطلب تسلیم پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ دیتے کیوں نہیں، اور اگر سپرد کر دیا بائع نے اور مشتری نے قبضے سے انکار کر دیا تو مشتری کو قبضے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جبر دونوں طرف سے نہیں کیا جائے گا، نہ بائع کو تسلیم پر مجبور کیا جائے گا اور نہ مشتری کو قبض پر مجبور کیا جائے گا، لیکن یعنی مطلب یہ ہے کہ بیع و شراء مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے وَمِنْهَا أَن يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ عِنْدَهُ، اور انہی میں سے یہ ہے عند العقد، انہی میں سے یہ بھی شرط ہے کہ عقد کے وقت وہ تسلیم پر قادر ہو، مبی کو حوالے کرنے پر قادر ہو۔ یہ ہے فَإِنْ كَانَ مَعْجُوزَ التَّسْلِيمِ عِنْدَهُ، تو اگر عقد کے وقت اس کی سپردگی سے وہ عاجز ہے تو لا ينعقد، تو وہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ، ان وصلیہ ہے اگرچہ وہ اس کا مملوک ہو۔ کبیع العابق، جیسے کہ بھگوڑے غلام کی بے ظاہر الروایات کے تناظر میں، اس کی عبارتوں کی روشنی میں، حتی لو ظہر، یہاں تک کہ اگر وہ پتہ چلا اس کا یا رونما ہوا، ظاہر ہوا، چہرہ دکھایا اس نے، یحتاج الی تجدید الایجاب والقبول، تو اب ایجاب اور قبول کی نئے سرے سے ضرورت پیش آئے گی۔ الا اذا تراضیا، ہاں جب دونوں باہم خوش ہو تو نہیں آئے گی، تو یہ اب شروع سے ہی بیع تعاطی ہوگی، اور اگر دونوں باہم خوش نہیں ہے اور بائع سپردگی سے رکا رہا تو اب بائع کو تسلیم پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ولو سلم، اور اگر اس نے مطلب یہ ہے کہ سپرد کر دیا، وامتنع المشتری من القبض، اور مشتری قبض سے رکا رہا، قبضے سے، لا یجبر علی القبض، تو اب جناب عالی اس کو قبضے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ بس